سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 234 آیت نمبر 234 سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے اور 14 رکوع ہے اس کے درمیان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ آپ میں سے یعنی تم لوگوں میں سے مر جائیں، فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑیں، یعنی شادی ہوئی اور شادی کے بعد پہلے خامد فوت ہو گیا، بیوی زندہ رہ گئی، یتربصن بانفسہن، تو وہ عورتیں انتظار میں رکھیں یا روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 اشہر 4 مہینے و10 اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب پورا کر چکے ہیں اپنی مدت کو، اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ اس بات میں کہ وہ اپنے حق میں کچھ کریں، بالمعروف، قاعدے کے موافق۔ اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور کچھ گناہ نہیں تم پر، فیما عرضتم بھی، کہ اشارے میں کہو کسی کو، من خطبۃ النساء، عورت کو نکاح خطبہ پہ بھیجنا، یعنی نکاح کا پیغام، نکاح خطبہ مطلب نکاح کا پیغام، خطبہ عربی میں، خطبۃ النساء عربی میں کہتے ہیں پیغام نکاح، او اکننتم، یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں، یا اشارے میں کہہ دو، یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو اس بات کو، فی انفسکم، اپنے دل میں۔ عالم اللہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ضرور ستذکرونہن، البتہ ان عورتوں کو ذکر کرو گے، ولکن لا تواعدوہن، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو، سرًا چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہی کہ کہہ دو کوئی بات معروف بات، شریعت کے موافق بات۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کا ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ اپنی مدت پوری کر لیں، وہ یعنی اپنی عدت کو پورا کر لیں۔ واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جو تمہارے دل میں ہے وہ اللہ جانتا ہے، فاحذروا، سوچ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے، حلیم، اور برداشت کرنے والا بھی ہے، تحمل والا بھی ہے۔ عورت کی عدت کے متعلق عورت
کو اگر طلاق ہو جائے تو اس صورت میں اس کی عدت کتنی ہوگی، اس کا تذکرہ گزر چکا، اس کی تفصیل گزر چکی۔ آج کے سبق میں عورت کا اگر خاوند فوت ہو جائے اس صورت میں وہ کتنی عدت گزارے گی اور وہ اس کی عدت کیا ہوگی، تو یہ ذرا طلاق کی عدت سے مختلف ہے۔ طلاق کی عدت میں تو میں نے عرض کیا تھا، مختصر عرض کر دوں کہ 3 حیض تک وہ انتظار کرے گی۔ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 حیض انتظار کرے گی اور اس کے بعد 3 حیض گزرنے کے بعد پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب اگر عورت کا خاوند فوت ہوا ہے، عورت کا خاوند فوت ہوا، اس کا جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا اور اس کی بیوی زندہ ہے تو اس صورت میں عورت کتنے دن جو ہے وہ عورت کی عدت کتنے دن ہوں گے؟ اگر تو عورت حاملہ ہے، اگر تو عورت حاملہ ہے، حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی عدت تو وضع حمل ہی ہوگی کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن گزارے گی۔ اگر عورت حاملہ ہے اس صورت میں تفصیل ہے، وہ تفصیل ذرا یہ ہے کہ بعض محدثین کرام کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ اقل مدت کو دیکھا جائے گا کہ پہلے 4 مہینے 10 دن پورے ہو رہے ہیں یا پہلے وضع حمل ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت تھی، اس کے حمل کے 2 مہینے گزرے یا 1 مہینہ گزرا، حمل فوت ہو گیا، اور اس کے بعد اب وضع حمل کو جو ہے وہ 5-6 مہینے رہتے ہیں، 5-6 مہینے کم سے کم رہتے ہیں۔ اور اب اس میں فقہاء کی 2 رائے، بعض فقہاء فرماتے ہیں اقل مدت کو دیکھیں گے کہ اقل مدت کیا ہے، کہ پہلے 4 مہینے 10 دن پورے ہو رہے ہیں یا پہلے وضع حمل ہو رہا ہے۔ تو اگر پہلے 4 مہینے 10 دن پورے ہو رہے ہیں تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی، اور اگر پہلے وضع حمل ہو رہا ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے نا وہ وضع حمل ہوگی، یعنی اقل مدت کو دیکھیں گے بعض فقہاء۔ اور بعض فقہاء فرماتے ہیں نہیں، اکثر مدت کو دیکھیں گے، اکثر مدت کو، کہ بعد میں کیا چیز پوری ہو رہی۔ مثلا ایک عورت ہے، اس کا خاوند آج فوت ہوا، 10 دن بعد اس کا وضع حمل ہو گیا، حاملہ تھی، 10 دن بعد وضع حمل ہو گیا۔ اس میں کہتے ہیں اکثر مدت کو دیکھیں گے کہ بھئی 4 مہینے 10 دن پہلے پورے ہو رہے ہیں، یعنی بعد میں پورے ہوں گے، یا لیٹ جو ہے وہ وضع حمل لیٹ ہوگا۔ تو اکثر مدت کو دیکھیں گے، جو اکثر مدت ہوگی وہ وضع حمل ہوگا۔ لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے اور معتدل درمیانی بات یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہی ہے، کہ وضع حمل جو ہے نا وہ نکل آئے، حمل ظاہر ہو جائے، بچہ بچی ہے جو بھی ہے وہ پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ چونکہ عدت گزارنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ حمل اس کا خالی ہو جائے، اس کا پیٹ خالی ہو جائے، تاکہ جو اولاد ہے، جو نسل ہے، وہ متشابہ نہ ہو کہ اس کو کس کا والد، اس کا جو ہے والد یا وارث کون ہے۔ ایک دو بات یہ۔ پھر جب عورت عدت کے دوران خصوصاً جو خاوند فوت ہو جائے، اس دوران جو ہے وہ یہ زیب و زینت نہیں اختیار کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل گندی مندی رہے گی، اسے بدبو آتی رہے گی۔ خوشبو وہ نہیں استعمال کر سکتی جو زیب و زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہاں، جو بدبو سے بچنے کے لیے، مطلب گھر میں ایسا ہے کہ وہاں بدبو آ جاتی ہے، بدبو بن جاتی ہے، یا مثال کے طور پر بہت زیادہ گرمی ہے کہ جس سے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں، ہمارے مردوں میں بھی ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی ہوتے ہیں، کہ ان کے جسم سے پسینہ جب آتا ہے تو قدرتی ایسا ہوتا ہے کہ بدبو سی بہت زیادہ آتی ہے، اور پھر اسے لوگ گھن کرتے ہیں۔ تو پھر اگر وہ باڈی اسپرے وغیرہ خوشبو استعمال کرتے ہیں جو اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے، زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے نہ ہو، تو پھر یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن زیب و زینت نہیں کر سکتی، بناؤ سنگار یہ نہیں کر سکتی، اس کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک ہویا اس کے سو کے، ایک تو بات یہ ہے۔ لیکن بہت سے عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتی، گھر کا کام کاج بھی نہیں کرتی، بس مہمان بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی ہمارا تو سو ہم نے کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، گھر کا کام کاج کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بغیر کسی اشد ضرورت کے گھر سے نہ نکلے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اشد ضرورت مثال کے طور پر یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ جس کے لیے اس کو اسپتال جانا اس کے لیے ضروری ہے،
ظاہر سی بات ہے بیماری کا علاج اسپتال میں ہی ہوگا، اس کے لیے جانا ضروری ہے۔ ہاں اگر ویسے سر کا درد ہو گیا، مانا لگا کہ اسپتال جائے گی، مجھے بیماری تھی اس لیے چلے گی، اس کی اجازت نہیں ہوگی، جس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، عام طور پر لوگ جاتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری ہے کہ جس گھر میں یہ رہ رہی ہے، یہ جس گھر میں یہ رہ رہی ہے، اس گھر میں اگر اس کو کسی شدید جانی اور یا مالی خطرہ ہو نقصان کا، تو اس صورت میں پھر یہ دوسرے گھر جا سکتی ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ عورت جس گھر میں خاوند اس کا فوت ہوا ہے وہی اس کا جائے عدت ہو، وہیں پر وہ عدت گزارے۔ اگر اس کو ورثہ وہاں پر نہیں رہنے دیتے، مجبور کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، زور زبردستی سے نکالتے ہیں، تو وہ پھر اپنے والدین کے ہاں عدت گزار سکتی ہے، پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو تھی اس کی تفصیل کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا اس صورت میں۔ بہرحال کہا کہ جب عورت کا خاوند فوت ہو گیا، عدت پوری ہو چکی، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ۔ پھر عورت جو ہے وہ اگر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتی ہے کہ نکاح کا پیغام کہیں سے آتا ہے یا کہیں نکاح کرتی ہے یا کسی کو بتلاتی ہے کہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھو، تو اس صورت میں پھر ورثہ کو اجازت نہیں اس کو روکیں، ہاں لیکن بالمعروف۔ اچھا، یہ آج کے جو 4-5 سبق گزرے، اس میں یہ لفظ آپ کو بہت زیادہ ملا ہوگا، یہ لفظ آپ کو بہت زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جو ہے شریعت جو ہے نا، شریعت بھی اصول کی پاسداری کرتی ہے، اصول کی پاسداری بتاتی ہے کہ عورت نکاح کا جو ہے نا اپنا انتظام کر سکتی ہے، لیکن اصول کے اندر رہ کے، یہ نہیں کہ بے حیا بن جائے، یہ نہیں ہے کہ بے حیا بن جائے، جو کچھ مرضی کرتی پھرتی رہے، لوگوں نے جا کے خود ہی دوستیاں لگاتی رہے۔ بے حیائی کی بھی اجازت نہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق موافق، جیسے دستور میں ہوتا ہے، عام دستور میں ہوتا ہے، اس طرح جا کر پیغام نکاح جو ہے وہ اگر اس کا کوئی آتا ہے وہاں پر جا کے شادی کر سکتی ہے، یا اپنی کسی عورت کے ذریعے یا اپنے کسی بھائی کے ذریعے کسی کو بتلاتی ہے کہ میں نکاح کی خواہش مند ہوں، اس کے لیے کوئی نکاح کا پیغام آتا ہے۔ پھر کہا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہیں، جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کسی کام کا پتہ نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، یہ پوری آیت ہے، اس کا خلاصہ سنیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کا خامد نکاح سے جدا ہو، عورت جو ہے خامد کے نکاح سے جب جدا ہوئی تو جب تک کہ عدت نہ گزار لے، عورت عدت نہ گزار لے، واضح صاف الفاظ میں اس کو پیغام نکاح دینا جائز نہیں۔ جب تک کہ عورت عدت نہ گزار لے، عدت پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک صاف جو ہے وہ الفاظ میں اس کو پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے، یہ عمومی حکم ہے۔ اور اس کی بنیادی جو ہو جائے نا جو مصلحت ہے وہ میں ہلکی اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے یہ ہے کہ چونکہ مثلا وہ ایک خامد ہے، اس نے عورت کو طلاق دی ہے، رجعی طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی، طلاق رجعی دی ہے جس میں رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران یا عدت گزرنے کے بعد۔ پھر دوبارہ اگر دماغ ٹھنڈا ہو جائے، میں اکثر اس لیے کہتا ہوں دماغ گرم ہوتا ہے اس لیے یہ کام ہوتے ہیں، جب دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر پچھتا دیں، اگر تو پھر ان کا دماغ جب ٹھنڈا ہو جائے تاکہ ایک عورت کو بھی سوچنے کا موقع مل جائے۔ اگر مثلا عورت کو جو طلاق ہوئی، اب یہ گرما گرمی میں ہے اور اس کو فوراً کہیں سے پیغام آ گیا اور اس نے کہا جی اب تو میرا کام ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چوڑے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے اور ایک آدمی اسے لینا چاہ رہا ہے، اس سے بات ہوگی اس کی، اب وہ آج کل میں کر رہے ہیں کہ آج کل میں آپ سے لے لوں گا، آج کل لے لوں گا، یا پیسے آج کل میں دے دوں گا، تو اتنے میں کوئی اور گاہک آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ چیز میں تجھ سے اس سے زیادہ پیسے میں لیتا ہوں، پھر اسے کیا کہتا ہے چوڑا ہوتا ہے، بھائی لینی ہے تو لے، نہیں تو پھر میں تجھ کو دے رہا ہوں، پیسے زیادہ مجھے ملے۔ تو پھر عورت کا بھی یہی معاملہ بن جاتا ہے، وہ اس کو کہتی ہے کہ تو مجھے بساتا نہیں تھا نا، ٹھیک ہے میرا اور کام ہو گیا، مجھے تجھ سے اچھا مل گیا۔ یعنی عورت کا دل اس طرف مائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ شریعت جو کہتی ہے، شریعت کا جو ترغیبی اصول ہیں یا جو ترغیب ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو میاں بیوی ہیں یہ اکٹھے ہی رہیں، ہمیشہ کے لیے اکٹھے رہیں اگر آپس میں نباہ کر سکے۔ تو اس لیے کہا کہ جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک نکاح کا پیغام نہ دو۔ ہاں اشارتاً کہہ سکتے ہو یا اپنے دل میں آپ بات رکھتے ہو، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے دل میں بھی ارادہ نہیں رکھ سکتے کہ بھئی جب اس کی عدت پوری ہوگی پھر میں اس سے نکاح کروں، دل میں ارادہ رکھ سکتے ہو یا اشارتاً اس کو کہہ سکتے ہو، لیکن صاف الفاظ میں اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو یہ
یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الا ان تقولوا قولا معروفا، شریعت کے موافق بات کو، یعنی اشارہ کر اس کو کہہ دو کبھی میں بھی نکاح کا، مجھے بھی نکاح کرنا ہے، یا اور جو مناسب الفاظ ہو، لیکن صاف الفاظ میں کہو کہ میں آپ سے نکاح کروں گا، آپ کی عدت پوری ہو جائے میں آپ سے نکاح کروں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور پھر دوسری یہ ہے کہ اس سے وعدہ کر لے، اس کو ترغیب دے دے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں، اچھا ہی کر رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں غریب کو یا مظلوم کو دلاسا دے رہے ہیں۔ کیا ہوا، عورت کو طلاق ہوئی، اب اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، صاحب گئے اور جا کے دلاسا دیا، کوئی بات نہیں، اس نے تجھے چھوڑ دیا، میں تیرے لیے تیار ہوں، میں ہوں نا، میں نکاح کر لوں گا تیرے ساتھ، کوئی بات نہیں، تو بس صرف عدت گزارنے کی دیر ہے اور میں نکاح کروں گا۔ اس وعدے کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے اس وعدے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ جو ہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن، تو اللہ نے کہا، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا دلی ارادہ جو ہے وہ جانتے ہیں، تمہارے دل کے اندر کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے ناجائز ارادہ نہ کرو، ناجائز ارادہ نہ کرو، اور اگر کہیں ناجائز ارادہ ہو جائے، کوئی ناجائز کام ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حلیم برداشت کرنے والا بھی ہے، تحمل کرنے والا بھی ہے، کہ اگر مثال کے طور پر والد کو پتہ چل جائے کہ میری بیٹی کے ساتھ اس طرح جو ہے نا وہ ایک تو خامند نے اس کو طلاق دی ہے، دوسرا یہ اس طرح دوستیاں لگائی پھر رہا ہے، تو اس سے تو برداشت نہیں ہوگی، اسے تو یہ، یا بھائی کو پتہ چل جائے تو اس سے تو یہ برداشت نہیں ہوگی۔ بھائی سے زیادہ خیر خواہ، والد سے زیادہ خیر خواہ اس عورت کا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہا اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو گے تو پھر اللہ برداشت کر سکتا ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور پھر اس کے اندر آخری بات میں عرض کر دوں کہ دیکھو ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم دیکھیں، ہم اپنے دل میں ذرا سوچیں کہ جتنی ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اتنی ہماری اگر کوئی نافرمانی کرے تو ہم تو چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہر دعا میں یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری نافرمانیوں کی طرف تو نہ دیکھ، ہماری نافرمانیاں تیری رحمت سے کم ہیں، دعا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن کبھی ہم یہ سوچیں کہ اللہ کتنا ہم پر رحم والا ہے، کتنا ہم پر کرم کرتا ہے، کتنا اللہ کا فضل ہے ہم پر، کہ یعنی ایک دن کا اندازہ لگا لو، صرف ایک دن کا اندازہ لگا لو، کبھی نا گریبان میں جا کر اکیلے بیٹھ کے نا ذرا سوچ لو کہ آج کے دن میں نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اگر اتنی نافرمانیاں میری کوئی کرتا اس ہفتے کے اندر بھی تو کیا میں اس کو معاف کر دیتا؟ یا میں اس کو، بعض نافرمانی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے میں اس کو زندہ کھا جاؤں، یعنی اتنے جو ہے نا وہ سخت نافرمانی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی زمین پکار کر اللہ کو کہتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو اپنے اندر دبوچ لوں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، صبر سے میں اس کی توبہ کا انتظار کروں۔ یہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے، تم گناہ کر رہے ہو لیکن اللہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے، اللہ برداشت کر رہا ہے، لیکن إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا یار تو میری شرافت سے ناجائز فائدہ ہی اٹھا رہا ہے، تو یہ نہ سمجھ کہ میں صرف شریک ہی ہوں، تو نے میرا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ سامنے آ گیا پتہ تجھے چل جائے گا، تو اس لیے اللہ نے ایک رخ، تو اللہ کے ایک رخ سے تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا ہو گیا کہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو پھر إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس لیے اس دوسرے رخ کے آنے سے ہمیشہ ڈرتے رہو کہ کہیں دوسرے رخ میں نہ آ جائے، کہ دوسرے رخ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کو مختصر خلاصہ۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ، اور جو تم میں سے جو لوگ مر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اپنی عورتیں چھوڑیں، يَتَرَبَّصْنَ، تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھیں، روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، 4 أشهر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب پورا کر چکے ہیں اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کچھ گناہ نہیں تم پر، فلا فیما فعلنا فی انفسہن، اس بات میں کہ وہ کریں اپنے حق میں، بالمعروف، قاعدے کے موافق، معروف طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، ولا جناح علیکم فیما عرفتم، اور آپ پر کچھ گناہ نہیں کہ اس میں کہ آپ اشارہ میں کہو بھی، یعنی اس عورت کو، من خطبۃ النساء،
پیغام نکاح ان عورتوں کو، او اکننتم یا اپنے پوشیدہ رکھو فی انفسکم اپنے دل میں، علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کو معلوم ہے کہ البتہ تم ان سے ان عورتوں سے صاف ذکر کرو گے، ولکن لا تواعدوہن اور تم ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو سرا چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا یہ مگر یہ کہ کوئی کہہ دو کچھ بات رواج کے موافق، شریعت کے موافق، شریعت کے رواج کے موافق، یہ شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور نہ ارادہ کرو نکاح کا، عقدہ کہتے ہیں گھیرا، نکاح کی گھیرا کا یعنی نکاح کا ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی مقررہ انتہا کو، یعنی عدت پوری ہو جائے پھر اس کے بعد وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا اور اللہ جانتا ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر ہے، فاحذروا تو اس سے ڈرتے رہو کہ کہیں اس کا اظہار نہ کر دینا، تمہارے دل کے اندر جو پیغام نکاح ہے فاحذروا اس سے ڈرتے رہو، اظہار کر دیا عدت کے اندر تو گناہ گار ہو جاؤ گے، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور برداشت کرنے والا ہے، تحمل کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المحيا والممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك أنت خير الراحمين صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.